کاش ایان تم گونڈا جلات کڑوس ڈیول ہونے کے بجائے اب بھی پہلے جیسے کی طرح ہوتے، معصوم اور کیوٹ سے۔ عمل اس تصویر میں سے اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر دل میں ایک خواہش جاگی تھی۔ تصویروں سے نظر ہوتی ہوئی اس کی ساتھ والی دیوار پر گئی تھی جس کا کلر گرے تھا، جو بیڈ والی دیوار تھی۔ اس دیوار پر لگے بڑے سے فریم کو دیکھتی رہ گئی جس میں وائٹ گلاب قید تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت سا وائٹ گلاب کا پھول تھا، وہ ہلکا سا شائن بھی کر رہا تھا۔ کمرے میں یہی چیز عمل کو سب سے مختلف اور یونیک سی لگی۔ وہ پھول بالکل تازہ تھا، کہیں سے بھی وہ مرجھایا ہوا نہیں لگ رہا تھا، بالکل ایسے ہی کہ جیسے کسی نے باغ سے اس کو توڑ کر اس میں رکھ دیا ہو۔ وہ فریم اس کو تھوڑا عجیب سا لگا تھا کیونکہ وہ سائز میں اس سے کافی بڑا تھا، اور دوسرا اس فریم میں مادہ نما چیز تھی جس کا کلر بلیک تھا۔ عمل اس کی طرف بڑی تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر اس فریم میں موجود گلاب کو اوپر سے ہی چھوا تھا۔ فریم کے چھوتے ہی پھول مزید شائن ہوا تھا، تیز چمکدار روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تھی۔ وہ آنکھوں کو ہاتھ سے بچاتے ان کو بند کر گئی تھی، پھر روشنی کے کم ہوتے ہی تھوڑی دیر بعد وہ آنکھوں کو مسل کر کھولتی اس فریم کی جانب دیکھا تھا۔ یہ گلاب تو قریب سے دیکھنے پر اسے پھول دیکھا دیکھا سا لگ رہا تھا۔ کہاں دیکھا ہے میں نے؟ وہ ذہن پر زور دیتی سوچنے لگی۔ ذہن پر تھوڑا زور ڈالنے سے اسے یاد آ گیا تھا، یہ تو ایسا ہی گلاب ہے جو اس بچے نے اسے دیا تھا جب وہ ایان کے آپس اندر جانے لگی تھی اور اس ناٹک کمپنی کے چکر میں بھول گئی۔ وہ یاد آتی بول رہی تھی کہ اسی وقت فریم کے شیشے پر ایک تحریر لکھی ہوئی اس کے سامنے ظاہر ہوئی تھی۔ اس طرح اچانک لکھا ہوا سامنے آنے پر وہ تھوڑا سا ڈرنے کے ساتھ اس میں اس کا تجسس بڑھا تھا۔ وہ تحریر پڑھنے لگی تھی جس میں لکھا تھا، تمہاری لائف کی ہر پہیلی کا حل میرے اندر ہے۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد وہ سیریس ہوئی تھی اور دوبارہ سے فریم کو ہاتھ لگایا تھا تو تحریر غائب ہو گئی تھی۔ وہ مزید شاک ہوئی کہ تحریر کہاں گئی۔ ایان کا کوئی گیم بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسی گیم مجھے نہیں لگتا دنیا میں ہوگی، اور بولتے ہی پھر شیشے کو ٹچ کر گئی تھی۔ لکھا ہوا پھر سامنے آیا تھا۔ عمل کو جاسوسی اور ایڈونچر کا شوق ہونے کے باعث عمل کو بالکل جادوئی سا لگنے کے ساتھ تجسس اور بڑھا تھا۔ وہ بار بار اس تحریر کو پڑھ رہی تھی تاکہ سمجھ سکے اس جملے کو جو کافی مسٹیریس بھی تھی، میری ہر مصیبت کا حل اس کے اندر کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑی۔ بولے پاپا ہاں، شاید اس میں کچھ ایسا مل جائے جو میرے کام آ سکے اور اس کو حل کرنے میں مدد دے۔ پھر وہ پلٹ کر بیڈ پر پڑے اپنے ہینڈ بیگ کو کھول کر جلدی سے سارا بیگ الٹ دیا تھا۔ بیگ میں اس کے سامان کے علاوہ وہی روز اور لفافہ نکلا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کی نور کی ٹینشن کو بھول کر اس مسٹری کو حل کرنے کے لیے اس میں پوری طرح انوالو ہو گئی تھی۔ وہ وہی بیڈ پر بیٹھی پھول کو ہاتھ میں پکڑے گھماتی ہوئی ایک نظر اسے دیکھتی، وہی ایک نظر اس گلاب کو دیکھتی جو فریم میں قید تھا۔ عمل کو یہ گلاب اس وائٹ گلاب کے مقابلے میں بالکل عام سا وائٹ گلاب لگا کیونکہ یہ گلاب شائن نہیں کر رہا تھا۔ عمل روز کو سائڈ پر رکھتی لفافے کو اوپن کرنے لگی تھی جس کے اندر ایک لیٹر کے ساتھ ایک USB اسے برآمد ہوئی تھی۔ عمل نہ سمجھی سے USB کو دیکھتی اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے لیٹر کو اوپن کر گئی تھی۔ اس میں بھی وہی تحریر لکھی ہوئی تھی جو فریم کے شیشے پر لکھی ہوئی تحریر کی طرح سیم تھی، ساتھ میں ایک اور لائن بھی لکھی ہوئی تھی، بیسٹ آف لک۔ اور عمل نے بھیجنے والے کا نام تلاشنے کی کوشش کی پر بے سود نام کہیں بھی اسے لکھا نظر نہیں آیا تھا۔ وہ لیٹر کو نیچے رکھتی کمرے سے نکل گئی تھی، اسے سب حل کرنا تھا، اور نور کے کمرے میں اس کا لیپ ٹاپ لینے چلی گئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کو بڑے احتیاط سے بنا آواز پیدا کرتے نور کے کمرے سے لے کر ایان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کو آن کرتی اس کے ساتھ USB اٹیچ کی تھی۔ اسے فائل شو ہوئی تھی۔ عمل نے اس فائل کو اوپن کیا تھا جس میں ایک ویڈیو تھی۔ عمل ویڈیو اوپن کرتے ہوئے ڈر بھی رہی تھی، اس میں کیا پتا کیا ہوگا۔ دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی کانپتے ہوئے ہاتھ سے بٹن پریس کر گئی تھی۔ ویڈیو کے آن ہوتے وہ انہماک انداز میں آنکھیں کھولے ویڈیو دیکھنے لگی تھی۔ کیا بےہودہ مذاق ہے، وہ غصے سے تپی بولی۔ وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ سے ویڈیو کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس ویڈیو میں سوائے بلیک سکرین کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ تو اسے دیکھتے ہوئے نیند میں جھولنے لگی تھی۔ عمل غصے سے تپی USB لیپ ٹاپ سے اتار کر بیڈ سے اٹھ کر وہاں موجود ڈسٹ بن میں پھینک دی تھی۔ میں نے تم جیسی فضول چیز پر اتنا ٹائم ویسٹ کیا، اور ڈسٹ بن میں پڑی USB کو نیند سے سرخ ہوتی آنکھوں سے غصہ کرتی بولی تھی، اور آگ بگولا ہوتی واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ حد ہے، کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اب وہ غصے ہونے کی وجہ سے پریم پر کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بھی فضول لگنے لگا تھا اور سونے کے لیے غصے سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ نیند تو اسے ویڈیو دیکھتے ہی آنے لگ گئی تھی۔ اسٹڈی روم میں موجود فاروقی صاحب کسی فائل کو پڑھ رہے تھے۔ وہ اب ڈیول کے کیس کے علاوہ کسی اور کے کیس پہ کام کر رہے تھے۔ ڈیول کے خلاف کوئی ثبوت ہاتھ نہ لگنے کی وجہ سے ہائی کمیشن کے آرڈر سے کیس کو بند کرا دیا گیا تھا۔ یہ کہہ کر ڈیول جیسا کوئی شخص ہے ہی نہیں
مگر فاروق صاحب کو یقین نہیں تھا۔ وہ مانتے تھے ڈیول ہے اور وہ منظر عام سے غائب ہو کر کہیں چھپا بیٹھا ہے، یا یہ کیس بند کروانے میں بھی اس ڈیول کا ہی پیچھے ہاتھ ہوگا۔ اس لیے وہ اپنے بلبوتے پر اس کیس پر کسی کے علم میں لائے بغیر کام کر رہے تھے۔ فاروق صاحب فائل کو بڑی توجہ سے اسٹڈی کر رہے تھے کہ سعدیہ بیگم اندر آئی تھی۔ سنیے، آپ کے لیے کوئی پارسل آیا ہے، سعدیہ بیگم نے پارسل ان کے سامنے کرتے کہا۔ سامنے رکھ دو بیگم، بعد میں دیکھ لوں گا، ابھی مصروف ہوں، فاروق صاحب نے چشمہ درست کرتے کہا۔ وہ اس کیس پر بھی بہت محنت کر رہے تھے، آپ ریٹائرمنٹ کیوں نہیں لے لیتے؟ سعدیہ بیگم نے کتنے دنوں سے کہنے کا سوچ رہی تھی، لیکن بات کرتے ہوئے ڈر بھی رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی فاروق صاحب کو کتنی محبت ہے اپنی اس وردی سے۔ سعدیہ بیگم آج کہہ دیا ہے، پھر کبھی آپ کی زبان سے ایسی بات نہ سنوں، فاروق صاحب نے آرام سے کہا، اور ان کی بات میں وارننگ بھی تھی کہ وہ دوبارہ ایسی بات کبھی نہ سنے۔ لیکن کیوں، اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اتنے سال تو آپ اس وردی کا فرض بخوبی نبھاتے آئے ہیں، اب آپ کو اپنی فیملی کو وقت دینا چاہیے۔ سعدیہ بیگم نے فاروق صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا، جب تک اللہ نے میری زندگی لکھی ہے، آخری دم تک اپنی ڈیوٹی انجام دیتا رہوں گا۔ فاروق صاحب نے بھی پیار سے جواب دیا، کل احسن اپنی فیملی کے ساتھ ملنے آ رہا ہے، میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں، آپ کل پولیس اسٹیشن نہیں جائیں گے اور گھر رہ کر اپنی فیملی کو وقت دیں گے۔ سعدیہ بیگم کو پتہ تھا وہ نہیں مانیں گے، اس لیے بات کو چھوڑ کر دوسری بات کی تھی۔ بیگم صاحبہ، اتنا کہوں گا، چھٹی تو نہیں، کوشش کر سکتا ہوں، بیٹے کے آنے سے پہلے ہی گھر آ جاؤں، آپ سے امید بھی یہی تھی، پر آپ وعدہ کریں آپ وقت سے گھر آ جائیں گے۔ سعدیہ بیگم نے کہا، اوکے بیگم صاحبہ، جیسا آپ کا حکم۔ فاروق صاحب نے انہیں پاس بٹھاتے ہوئے کہتے ان کے گال کو پیار سے چھوا تھا، اچھا آپ سوئیں گے یا ابھی بھی کام کریں گے؟ سعدیہ بیگم نے پوچھا۔ بیگم بہت کام ہے، ایسا کرو تم جا کر کمرے میں سو جاؤ، جیسے کام ختم ہوتا ہے میں آ جاؤں گا۔ چلے آپ کام کریں، میں ایک دفعہ حسن کو دیکھ لوں پھر سو جاؤں گی۔ صبح میرا بڑا بیٹا، بہو اور پوتا آ رہا ہے، تو ان کے استقبال میں کوئی بھی کمی نہیں رہنے دینا چاہتی۔ آپ بھی جلدی کمرے میں آ جائیے گا، ساری رات کام نہ کرتے رہیے گا۔ سعدیہ بیگم نے خوشی سے کہتے آخر میں یاد دلایا تھا، ٹھیک ہے، پر جاتے وقت دروازہ بند کر دینا۔ فاروق صاحب دوبارہ فائل کو کھول کر چشمہ درست کرتے بولے تھے۔ سعدیہ بیگم بھی دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ سعدیہ بیگم کے جاتے ہی فاروق صاحب فائل کو سائٹ پر رکھتے، سامنے پڑے پارسل کو اوپن کرنے سے پہلے اس میں بھیجنے والے کا نام چیک کر رہے تھے۔ نام کہیں نہیں لکھا ہوا تھا، نام نہ ہونے کی وجہ سے فاروق صاحب سمجھ گئے تھے یہ کوئی کسی کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے پارسل کو ہلا کر دیکھا تھا، اس میں کوئی چیز ہلنے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ پارسل بڑے احتیاط سے کھولا تھا۔ پارسل کھولتے ہی اس میں ایک کافی پرانا سیل فون نکلا تھا، جس کا سائز ہاتھ سے بھی چھوٹا تھا۔ کس نے بھیجا ہوگا، اور جس نے بھی بھیجا ہے ضرور اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا۔ وہ سیل فون کا بٹن دبا کر آن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچ رہے تھے، پر سیل آن نہیں ہوا تھا۔ تبھی فون اچانک سے آن ہوتے ہی اس پر کال آئی تھی، جو کوئی انجانا نمبر تھا۔ فاروق صاحب نے بنا ڈرے کال پک کی تھی۔ کون ہو تم اور تمہارا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ فاروق صاحب نے غصیلی آواز میں داڑ کر سیدھا پوچھا تھا۔ سر میں آپ کو ڈیول کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، سر میرا آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ڈری ہوئی آواز فاروق صاحب کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ تم ہو کون اور مجھے یہ سب کیوں بتانا چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ سر میں آپ کو نہیں بتا سکتا میں کون ہوں، اتنا بتا سکتا ہوں میں ڈیول کا بہت بڑا راز جانتا ہوں، جس کی مدد سے آپ آسانی سے ڈیول کو پکڑ سکتے ہیں۔ سر میری جان کو خطرہ ہے، ڈیول مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی بھی مجھے جان سے مار دے گا۔ اس کے آدمی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے اب تک فون پہنچا کر بات کر رہا ہوں۔ تم جو کوئی بھی ہو، مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں۔ وہ بولے، سر آپ کو میری بات پر یقین کرنا پڑے گا، آپ ہی ہے جو ڈیول کو پکڑ کر جان سے مار سکتے ہیں۔ اومان سے بولا، تم ہو کہاں اور کہاں سے بات کر رہے ہو؟ فاروق صاحب اپنے موبائل کو آن کرتے، اس نمبر کو میسج ٹائپ پر لکھتے۔ کامران کو اس نمبر کی معلومات نکالنے کو کہا تھا۔ سر میں گلگت کے ایک پرانے گھر میں موجود ہوں، سر میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتا، میرے پاس آپ سے بات کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ بڑی مشکل سے آپ کا ایڈریس حاصل کر کے کسی کے ذریعے آپ کو پارسل بھجوایا ہے، کیا بتانا چاہتے ہو؟ بتاؤ، سن رہا ہوں۔ فاروق صاحب نے اپنا موبائل کو نیچے رکھتے اس سے کہا، نہیں سر، میں آپ کو فون پر نہیں بتا سکتا، آپ کو گلگت آنا ہوگا، وہ بھی اکیلے۔ میرے پاس جتنے بھی ثبوت ہے وہ میں سب آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، میں تمہاری باتوں پر کیسے یقین کروں؟ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ فاروق صاحب نے کہا تھا، سر وہ آپ فیصلہ کریں، آپ کو مجھ پر یقین کرنا ہے کہ نہیں، وہ آپ کا فیصلہ ہوگا۔ اس پارسل کے کاغذ میں نقشہ بنا ملے گا جو مجھ تک پہنچنے کے کام آئے گا۔ میں آپ کو انتظار کروں گا سر، امید کروں گا میں مرنے سے پہلے آپ کو سب دے سکوں۔ وہ ڈرتے بات کہتے کال کٹ کر گیا تھا۔ ہیلو
ہیلو فاروق صاحب ہیلو ہیلو کرتے رہ گئے تھے، مگر کال کٹ ہونے کے بعد موبائل پھر سے آف ہو گیا تھا۔ فاروق صاحب نے بہت کوشش کی اور آن نہیں ہوا تھا، مطلب وہ بیکار ہو گیا تھا۔ فاروق صاحب پارسل کے کاغذ کو دیکھنے لگے تھے جس میں واقعی ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ فاروق صاحب کا موبائل پر کامران کا نام جگمگایا تھا، وہ اسی کال کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں بولو کامران، کیا بنا؟ فاروق صاحب نے پوچھا۔ سر یہ نمبر بند ہے اور اس کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی ریکارڈ کمپیوٹر میں نہیں ہے، جیسے کسی نے ڈیلیٹ کر دیا ہو، کامران نے بتایا۔ کیا؟ ٹھیک سے دیکھ کر بتاؤ، فاروق صاحب نے کہا۔ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو کال آئی تھی، وہ پریشانی سے سوچ رہے تھے۔ سر میں ٹھیک سے دیکھ کر ہی بتا رہا ہوں، یہاں کوئی رزلٹ نہیں شو ہو رہا۔ سر آپ ٹھیک تو ہے؟ یہ نمبر کس کا ہے؟ کامران نے بتاتے پوچھا۔ تم شایان کو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچو، میں وہی آ کر بتاتا ہوں۔ فیری اٹھو، نور اسے اٹھا رہی تھی لیکن وہ کروٹ بدل کر سو گئی تھی۔ ہاں سو جاؤ، پھر سے مجھے کیا؟ جب تمہارے سسر صاحب تمہیں اچھی اور پیاری پیاری باتیں سنائیں گے، مجھے نہ کہنا میں نے اٹھایا نہیں۔ نور اس کا کمرے کا بکرا حال دیکھ کر ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ کیا انکل، ٹائم کیا ہوا ہے؟ امل نے پوچھا۔ انکل سے اسے یاد آیا، اس ناٹک کمپنی نے آنا ہے۔ 8 بج گئے ہیں، نور نے بتایا۔ 8 بج گئے اور تم مجھے اب اٹھا رہی ہو؟ امل نے بیڈ سے اٹھتے نور کو سنایا۔ میں تو کب سے اٹھا رہی ہوں، نور نے اس الزام پر کہا۔ سب نے ناشتہ کر لیا؟ امل واش روم میں جاتے ہوئے پوچھ رہی تھی تو اس کی نظر غیر ارادی طور پر اس فریم میں پڑی تو وہ ساری بلیک کلر کی پینٹنگ تھی، اس میں وائٹ گلاب کا پھول غائب تھا، اس کو بچی کچی سستی بھی بنک کر کے اوڑھ چکی تھی۔ نہیں، نور نے کہا۔ وہ کہاں گیا؟ امل نے پوچھا۔ کون کہا گیا؟ نور نے اس کے اس طرح بولنے پر پوچھا۔ وہ یہ پینٹنگ، امل نے بے ربط جملے سے بتاتے پوچھا۔ یہ پینٹنگ بائی کی فیورٹ پینٹنگ ہے، پر مجھے سمجھ نہیں آتی اس میں کیا خاص بات ہے۔ بلیک کلر ہی تو ہے، نور نے بتایا۔ اب اسے چھوڑے فیری میڈم، جلدی سے نیچے پہنچے، ناشتہ لگنے لگا ہے، نور نے کہا۔ میں نے نکلنے سے پہلے بابی اور سیام کو میسج کر دیا تھا کہ ہم نکل گئے ہیں، زی نے بتایا۔ ایان تم کر پاؤ گے؟ زی گاڑی چلاتا ہوا اسے پوچھ رہا تھا۔ ایان سے زیادہ وہ ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے میں اس گھر کا بیٹا نہیں ہوا کہ ایکٹر ہوں جس سے غلطی ہو جائے گی، وہ گورتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرا مطلب کہ تم کبھی گھر نہیں گئے، آج اتنے عرصے بعد جا رہے ہو؟ زی نے پوچھا۔ بہن کے لیے جا رہا ہوں، اس کی زندگی بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر گھر جانے سے نور کی زندگی برباد ہونے سے بچ سکتی ہے تو گھر جانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، پر اس شان کے ساتھ اپنی پور سی نازک بہن کی شادی نہیں ہونے دوں گا۔ ایان کے ارادے مضبوط تھے۔ انکل نے اگر تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا پھر کیا کرو گے؟ زی نے ہر کنڈیشن سامنے رکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پھر ہم ہر طرح کی کوشش کریں گے جب تک نور سیو نہیں ہو جاتی، ایان نے کہا۔ اور دونوں باتیں کرتے کرتے خان ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ زی نے ہارن بجا کر دروازہ کھولنے کا کہا تھا۔ امل تیار ہو کر نیچے آتی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے کچن میں آیا تھا اور نور کے ساتھ ناشتہ بنانے میں تھوڑی بہت مدد کروا رہی تھی۔ زی کا میسج آنے سے وہ خوش ہو گئی تھی، وہ دونوں بس پہنچنے والے تھے۔ کیا بات ہے پیری، تم بہت خوش لگ رہی ہو، کیا ایان بھائی تو نہیں آ رہے گھر؟ آیت نے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو کیسے علم؟ امل کی زبان سے پسلا۔ کیا سچ میں؟ آیت نے خوشی سے پوچھا۔ نہیں تو ویسے ہی آج میں بہت خوش ہوا بھی، ایسا لگ رہا ہے کچھ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ امل نے بات ہمیشہ کی طرح سنبھالتے کہا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے اچھا ہی ہو، آیت نے کہا اور ناشتے کا ٹرے لے کر باہر چلی گئی تھی۔ پیری، مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ نور نے پوچھا۔ سمجھ لو تمہاری اس بابی نے تمہاری مصیبت کا حل نکال لیا ہے، وہ پیرا کو گلے سے پکڑ کر شان سے بولی۔ سچ میں پیری؟ نور نے خوشی سے اونچا کہا۔ آہستہ میری جان آہستہ، امل نے اس کے چہرے کو پھول کی طرح کھلتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کیسے؟ کیا حل نکالا؟ جلدی بتاؤ، نور نے کہا۔ کیوں بتاؤ؟ وہ کہتے جوس کو ٹرے میں رکھ کے کچن کے باہر قدم لیتی بولی۔ پیری یار بتاؤ بھی، وہ پیچھے سے بے چینی سے بولی۔ تھوڑی دیر میں علم ہو جائے گا، وہ ہنس کر بولتی باہر چلی گئی تھی۔ نور بھی اس کے پیچھے آ کر اس کی برابر والی جگہ پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی تھی۔ خان بابا اندر نہیں جا سکتے، وہ دونوں جیسے گاڑی سے نیچے اترے تھے گارڈ نے ان کو اندر جانے سے روک رہے تھے۔ گارڈ نے ان کے لیے گھر کا مین گیٹ نہیں کھولا تھا۔ تم گارڈ مجھے روکو گے؟ ایان خان کو، وہ غصے سے ان پر بولا۔ خان بابا معاف کر دے، بڑے صاحب نے ہمیں جو کہا ہے ہم تو بس ان کے حکم مان رہے ہیں، گارڈ نے کہا۔ اگر اب تم دونوں میں سے کسی نے مجھے روکا تو تمہارے دونوں کے سر میں ساری گولیاں اتار دوں گا۔ وہ گاڑی سے پسٹل نکال کر ان پر تانے بولا۔ پسٹل کو دیکھ کر دونوں کے سانس خشک ہوئے تھے اور دونوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ ان کو علم تھا خان بابا کتنے اپنے بات کے پکے تھے، وہ آکی ایسا کر سکتے تھے۔ پسٹل کب رکھی؟ میرے علم میں بھی بات نہ آنے دی، عزی نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ مجھے علم تھا ایسا ہی کچھ ہوگا، اس لیے جاتے وقت ساتھ رکھ لی، ایان نے بتایا۔ وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے نوکر ایان کو دیکھ کر بھاگ کر بتانے اندر جانے لگا تھا۔ روکو، ایان نے اسے روکا تھا۔ جی خان بابا، وہ ایان کے بلانے پر خان بابا کے پاس آ کر ادب سے بولا تھا۔
جا کر بڑے خان صاحب کو کہو خان بابا ان کا لاؤنج میں انتظار کر رہے ہیں۔ ایان کے کہتے ہی وہ بنا پیچھے دیکھے جن کی طرح غائب ہوا تھا۔ واہ خان بابا واہ، کیا شان ہے تمہاری، اس گھر میں رہتے نہیں ہو لیکن ڈرتے سب ہے۔ زی نے اسے کہا چپ کر کے اندر چلو، اصل جنگ تو شروع ہونے لگی ہے، اس کو انجوائے کرنا۔ ایان اسے اندر لے جاتا بولا تھا بڑے خان صاحب، بڑے خان صاحب۔ نوکر پکارتا ہوا ناشتے کی ٹیبل پر آیا تھا۔ کون سی مصیبت آ پڑی ہے جو پاگلوں کی طرح بنا اجازت کے اندر آنے کی جرت کی؟ سکندر صاحب اس نوکر کی طرف آ کر غصے سے بڑھ کے ان کی اجازت کے بغیر کوئی میل نوکر کر کے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ گستاخی ماں بڑے خان صاحب، او خان بابا، خان بابا آئے ہیں، انہوں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ وہ آپ کا لاؤنج میں انتظار کر رہے ہیں۔ نوکر نے ڈر سے کانپتے ہوئے سر جھکائے کہا کہ اس بے غیرت کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ وہ غصے سے کہتے لاؤنج کی طرف گئے تھے۔ نہیں خان، آپ میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہیں گے۔ سکینہ بیگم سکندر صاحب کو روکتی بولی تمہارا بیٹا ہوگا، میرا نہیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ سیام ہے۔ وہ بنا پیچھے مڑے کڑک لہجے میں کہتے چلے گئے تھے میرا بچہ اتنے سالوں بعد آیا ہے اس گھر میں۔ سیام اپنے بابا کو روکو، سیام وہ مار دیں گے تمہارے بھائی کو۔ سکینہ بیگم ڈر کے مارے روتے ہوئے کہتی سیام کے سینے سے لگتی، اس کو روکنے کا کہہ رہی تھی ماما آپ فکر کیوں کرتی ہے، بابا کچھ نہیں کہیں گے بھائی کو۔ سیام نے تسلی دیتے لاؤنج کی طرف بڑھا تھا۔ وہی عمل کی مسکراہٹ سکندر صاحب کے اس قدر خطرناک ری ایکشن پر تمی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا انکل اس قدر غصہ کریں گے، اب اسے احساس ہوا تھا، اس لیے ایان نے اسے گھر کی مسئلوں سے الجھنے سے منع کیا تھا۔ کیا کر دیا عمل، تم نے تو اس معصوم ناٹک کمپنی کو بڑی مصیبت میں پھنسا دیا ہے، وہ سب کیسے ہینڈل کرے گا؟ عمل کو صحیح معنوں میں اپنی کی گئی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ سب وہی چلے گئے تھے جہاں ایان تھا اور عمل کے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ناٹک کمپنی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر انکل کو معلوم ہو گیا وہ ایان نہیں ہے تو ایان کا راز کھل جائے گا۔ نہیں عمل، تمہیں ناٹک کمپنی کو یہاں سے کیسے بھی کر کے بھیجنا ہوگا۔ کیا کرنے آئے ہو؟ سکندر صاحب لاؤنج میں آتے اس کے سر پر کڑے اونچا بولے تھے۔ پورے خان ہاؤس میں سکندر صاحب کی آواز گونجی تھی آپ نے کس سے پوچھ کر نور کی شادی طے کر دی؟ اور کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، ایان بھی بولا تھا مگر آواز میں نرمی رکھی تھی۔ جو بھی تھا باپ تھا اس کا، میں کسی کی اجازت کا پابند نہیں ہوں، میں سکندر خان ہوں، وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، وہ میری بیٹی ہے، میں جس سے مرضی شادی کروں، تم ہوتے کون ہو سوال کرنے والے؟ سکندر صاحب مزید بڑھ کے بیٹی، آپ کی بیٹی ہے نا تو کیسے دے سکتے ہیں اس خبیث کو؟ وہ بولا تھا میرے گھر کے مسئلوں میں تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں اور نہ میں نے کسی باہر والے کو حق دیا ہے۔ سکندر صاحب نے کہا باہر والا؟ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ مان لیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، باہر والا ہوں۔ آپ کیسے باپ ہے؟ آپ تو باپ ہے نا، وہ تو آپ کی بیٹی ہے، تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس شان سے شادی کر رہے ہیں جس کا کوئی کریکٹر نہیں ہے۔ ایان نور کی طرف اشارہ کرتے فائل ان کے سامنے کرتے بولا تھا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کا بھائی اس کے لیے بابا سے لڑ رہا تھا، سب بدھ بنے باپ بیٹے کو لڑتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ عمل بھی ہمت کرتی لاؤنج میں آ گئی تھی۔ تم شان کے کریکٹر کی بات کر رہے ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارا کیا کریکٹر ہے جو آئے دن بیوی کے ہوتے ہوئے بھی لڑکیوں کے ساتھ راتیں رنگین کرتے ہو؟ سکندر صاحب نے تنقید کرتے کہا۔ ایان پل میں خاموش ہوا تھا اور بنا کہے جانے لگا تھا۔ سکینہ بیگم بنا شوہر کی پرواہ کیے بغیر جا کر اپنے بیٹے کے سینے لگ گئی تھی اور شدت سے رونے لگ گئی تھی۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، سن رہے ہو؟ تم اس گھر کے بڑے بیٹے ہو، تم یہی رہو گے میرے پاس۔ تمہارے بابا تو ایسے ہی غصہ کرتے ہیں، ان کی باتوں کا برا نہ مانا کرو۔ میرا بیٹا نہیں چاہتا اس کی بہن کی شادی اس سے ہو تو نہیں ہوگی، ہم نہیں کریں گے اس شان سے شادی، آج ہی میں فون کر کے انکار کر دوں گی۔ پر بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ کر تو نہ جاؤ، اور کتنا تڑپاؤ گے اپنی ماں کو؟ سکینہ بیگم روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایان کے چہرے پر کوئی نرم تصورات نہیں تھے اور نہ ہی اس نے سکینہ بیگم کے گرد حصار باندھا تھا، وہ بس بیزاری سے سن رہا تھا۔ سکندر صاحب یہ دیکھ کر مزید دیش میں آئے تھے اور سکینہ بیگم کو بازو سے پکڑ کر ایان سے الگ کیا تھا۔ وہ ہمارا بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی آپ اپنے آنسو اس بے حس بیٹے کے لیے بہائیں گی۔ آپ اس بیٹے کے لیے آنسو بہا رہی ہے، اس بیٹے کے لیے۔ بیٹا ایسا ہوتا ہے جس کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی آپ کے ان آنسو کی پرواہ ہے، وہ سخت لہجے میں کہتے ایان کی طرف اشارہ کرتے۔ سکینہ بیگم کو باور کروا رہے تھے، سب خاموشی سے کڑے سن رہے تھے، کسی نے بولنے کی جرت نہیں کی تھی۔ اور وہی عمل ناٹک کمپنی کے چپ ہو کر جانے پر پریشان ہوئی تھی۔ اس نے انکل کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، مطلب واقعی ایان راتیں لڑکیوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ عمل کو گہرا صدمہ لگنے کے ساتھ یہی سوچ رہی تھی، کیونکہ اس کی خاموشی ڈیول کے لیے خطرہ بنی تھی اور یہی بات عمل کے دل میں ڈیول کے لیے شک کا بیج بنا تھا۔ کیسی ماں؟ کون سی ماں؟ ایسی ماں ہوتی ہے، یہ میری ماں نہیں اور نہ میں ماں مانتا ہوں۔
ایان ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ ایان کے بولنے پر سب کے ہوش اڑے تھے۔ میری ماں کب کی مر چکی ہے، اس لیے جھوٹے آنسو اپنے شوہر کو دکھائیے گا۔ میں آپ کے ان جھوٹے آنسو کے چال میں نہیں پھنسنے والا۔ وہ ڈیول ہی تھا جو ان کو برداشت کر گیا تھا اور ان کی بات مان گیا تھا۔ اگر اس دن باقی جگہ خود جاتا تو کبھی بھی عمل کے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ بے شک جتنا مرضی مناتی اس کی سو کالڈ ماں۔ ایان تو با کے غصے سے با کے سامنے انہیں عزت دینے کے ساتھ ساتھ ماں بھی کہہ دیتا تھا۔ ایان، سکندر صاحب نے جلال میں آ کر اس کی بدتمیزی پر بولے تھے۔ کیا ایان؟ بابا سچ ہی تو کہہ رہا ہوں۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے بابا، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ یہ عورت دنیا کے سامنے تو میری ماں بن سکتی ہے مگر سچ میں کبھی بھی نہیں، اور نہ میں مانتا ہوں۔ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں ماں کے بارے میں؟ آپ نہیں جانتے ماما آپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ سیام کو اپنے بھائی کی بات برداشت نہیں ہوئی تھی تو وہ ایان کو ٹوکتا ہوا اس کے قریب آ کر کہا تھا، سیام تم کچھ نہیں جانتے اور اچھا ہی ہے تم اس ناگن جیسے اپنی ماں کی اصلیت نہیں جانتے۔ ایان نے کہا تھا، بھائی اگر آپ نے مزید ماما کے خلاف کچھ کہا میں برداشت نہیں کروں گا۔ میرا نہ چاہتے ہوئے بھی آپ پر ہاتھ اٹھ جائے گا۔ کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ اپنی ماں کو ایسے کہہ رہے ہیں، اور کون اپنی ماں کو ماں ماننے سے انکار کرتا ہے؟ سیام غصے سے بولتا سوال کر رہا تھا کیونکہ وہ بھی اس معاملے سے بے خبر تھا۔ ایان غصہ نہیں ہوا تھا، شاید وہ بھی ایسا ہی ہوتا اگر اس کی ماں کے خلاف بولا جاتا، اس لیے وہ جانے لگا تھا۔ بات کوئی چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی تھی۔ وہاں موجود سب کے لیے بات کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ جو ماں سارا دن اور ساری رات اپنی بیٹے کو یاد کرتی ہے، وہی بیٹا اس کو ماں نہیں مانتا۔ سکینہ بیگم ہچکیاں باندھے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئی تھی کہ سیام اپنی ماں کو اس طرح روتے دیکھ کر پاس آتے سینے سے لگایا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا بابا، آپ مجھے بیٹا مانے یا نہ مانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ میرے بابا ہیں اور ساری زندگی رہیں گے۔ آپ خود بھی چاہے تو تب بھی ممکن نہیں، اور یہ بھی سچ ہے نور اور سیام میرے بہن بھائی ہے۔ اگر ان دونوں کو کچھ بھی ہوگا میں ان دونوں کے آگے ان کی ڈال بن کر کھڑا ہوا آپ کو نظر آؤں گا۔ اور نور میری بہن مجھے اپنی جان سے بھی عزیز ہے۔ اگر آپ اس شادی کے لیے انکار نہیں کریں گے تو میں وہ کروں گا جس سے آپ کے سر درد میں اضافہ ہوگا۔ ثبوت آپ کو دے دیے ہے، امید کروں گا آپ اچھا فیصلہ کریں گے۔ وہ جانے سے پہلے بولا تھا، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، تم مجھے جانتے نہیں، میں سکندر خان ہوں، کسی کے حکم کا پابند نہیں۔ میں بھی دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ نور کی شادی شان سے ہی ہوگی اور ہر حال میں ہوگی۔ سکندر صاحب نے فیصلہ کن کہا، بابا بڑا مان ہے آپ کو آپ کے نام پر، آپ سکندر خان ہے تو سن لیجئے، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، میں بھی ایان خان ہوں، آپ کا ہی بیٹا، تو سوچ لیجئے گا اپنی بہن کی زندگی کو بچانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں۔ شادی کی تیاریاں آپ کریں، میں اس کو برباد کرنے کی تیاریاں کرتا ہوں۔ چلتا ہوں بابا، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ گلاسز لگائے زی کو چلنے کا کہتا سب کو ہکا بکا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سر ہمیں اور کتنا آگے جانا ہوگا، میں اور نہیں چل سکتا۔ چل کر میں آدھا ہو گیا ہوں، لیکن راستہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ فاروق صاحب ٹیم کے ساتھ ساری رات اس کال والے شخص کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہے مگر کوئی ثبوت حاصل نہیں ہوا تھا، اس لیے فیصلہ کرتے اسے نتیجے پر پہنچے تھے۔ وہ گلگت جائیں گے اور اگلی صبح ہوتے ہی ضروری کام نپٹا کر گلگت کے لیے نکل گئے تھے۔ میری مانیے ابھی بھی واپس چلتے ہیں، مجھے تو اس شخص کی بات پر ذرا بھی یقین نہیں۔ سر کوئی چال بھی تو ہو سکتی ہے، کیا پتا سر وہ ہمیں اس سردی کی گہری دھند میں مارنا چاہتا ہو۔ کامران اس سنسان سڑک پر چلتے ہوئے ہلکی آواز میں احتجاج کرتے ہوئے فاروق صاحب کا دماغ پکا رہا تھا۔ کامران تم واپس جا سکتے ہو، انہوں نے ہاتھ میں پکڑے نقشے کو دیکھتے ہوئے کہا۔